السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، دین اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ دین اسلام نہ کسی شخص کو دوسرے پر ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی دین اسلام کسی کو یہ کہتا ہے کہ آپ دوسرے کے ظلم سہتے رہیں۔ نہ ظلم کرو، نہ تم پہ کوئی ظلم کرے۔ عدل و انصاف کا دین، بے ضرر دین۔ اسلام کا معنی ہی سلامتی ہے۔ سلامتی، امن، بے خوف ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ یہ جانوروں کے لیے بھی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ دین اسلام اتنا پیارا دین ہے کہ یہ کفار کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی امن و امان اور سلامتی کا پیغام ہے۔ اور دین اسلام میں جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو ملاقات کرتے ہی سب سے پہلا جو جملہ اور کلمہ بولا جاتا ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اسے سلام کہتے ہیں۔ سلام کا مطلب وہی جو اسلام کا ہے، سلامتی، امن۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کی جاتی ہے تو سب سے پہلے ایک دوسرے کو دعا دی جاتی ہے۔ السلام علیکم کا ایک معنی یہ ہوا تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، امن ہو، اس کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ اور دوسرا، اس سلامتی کے کلمے کا السلام علیکم کا معنی یہ بھی ہے کہ اے میرے مسلمان بھائی، تم میری طرف سے بالکل بے خوف ہو جاؤ، میری طرف سے تم بالکل پرامن رہو، میری طرف سے تمہیں ڈرنے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ میری طرف سے امن میں ہیں۔ میں اس کا برملا اعلان کرتا ہوں کہ میں آپ کو اپنے ہاتھ سے، اپنی باڈی سے، اپنے جسم سے، اپنی زبان سے، اپنی کسی بھی چیز سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ یہ فلسفہ ہے السلام علیکم کہنے کا ملاقات کے وقت۔ ایک اللہ سے دعا اور ایک دوسرے مسلمان کو اپنی طرف سے محفوظ رہنے کا اور امن میں رہنے کا پیغام۔ اب آتے ہیں آج کی پڑھی گئی حدیث مبارکہ کی طرف۔ دین اسلام نے اپنے اسی مزاج کی وجہ سے ہر مسلمان کو اس بات کا پابند کیا ہے کہ تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے، تمہارے جسم سے، تمہارے کردار سے، تمہاری پوری زندگی سے، تمہارے ہر کام سے دوسرے تمام مسلمان محفوظ رہنے چاہیے۔ دیکھنا کوئی ایسی غلطی نہ کر بیٹھنا، کوئی ایسا قدم نہ اٹھا بیٹھنا، کوئی ایسی زبان نہ چلا بیٹھنا کہ جس سے تمہارے ہی کلمہ کو مسلمان کو کوئی نقصان پہنچے، اس کا دل ٹوٹے، اس کو تکلیف پہنچے، اس کو زخم آئے، اس کا خون بہے، اس کی عزت خاک میں ملے، اس کی پگڑی پاؤں میں گر جائے۔ ایسا کوئی کام نہ کرنا۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایک سچے مسلمان کی یہی علامت اور نشانی بیان فرمائی ہے کہ اس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے دوسرے مسلمان امن اور سلامتی میں رہتے ہیں۔ المسلم کا مطلب ہے مسلمان، لیکن تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے، دیگر آیات و احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے المسلم کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ اصل مسلمان، کامل مسلمان، حقیقی مسلمان کون ہے؟ حقیقی مسلمان کون ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے تو وہ اس حدیث کے مطابق مسلمان ہی نہیں ہے، جیسا کہ ہماری عام عوام الناس اس طرح کی حدیث سے ایسے مفہوم نکال لیتی ہے۔ لیکن اہل علم سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ایسی تمام احادیث جن میں مومن کی کوئی کوالٹی، کوئی خوبی، کوئی وصف بیان کیا ہے یا مسلمان کی کوئی خوبی بیان کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کامل ایمان والا اور حقیقی مسلمان وہ ہے جس میں یہ کوالٹی پائی جائے۔ تو اس حدیث کے مطابق بھی یہی ہے کہ صحیح معنوں میں جو ایک آئیڈیل مسلم ہے وہ وہی ہے کہ جس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے کبھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہماری زندگی کیا ہے؟ کبھی ہم اپنے گھر کا کوڑا نکال کے ساتھ والے ہمسائے کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں؟ کیا میرے ہاتھ سے اگر میں ایسا کروں تو میرے ہاتھ سے میرا ہمسایہ، اور وہ بھی مسلمان، ایک ہمسایہ اور اوپر سے مسلمان، اگر وہ محفوظ نہیں ہے، اس کو میں نقصان پہنچا رہا ہوں، اس میں تکلیف دے رہا ہوں، تو کیا میرا اسلام آئیڈیل اسلام ہے؟ نہیں۔ اگر میں گاڑی کسی ایسی جگہ پہ کھڑا کر دیتا ہوں جس سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جہاں مرضی پارکنگ کر دیتے ہیں، کسی کے دروازے کے آگے پارکنگ کر دی، کسی کی گاڑی کے پیچھے پارکنگ کر دی، وہ بیچارہ پشیمان، بھئی مجھے تو جلدی تھی، مجھے تو جانا تھا، اب یہ پتہ نہیں کون شخص ہے میرے پیچھے گاڑی پار کر گیا، تکلیف پہنچائی ہم اپنے ہاتھ سے۔ کبھی ہمارے نوجوان اکثر اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ کسی کی لائٹ، ٹیوب لائٹ، بلب جاتے ہوئے ایسے پتھر پکڑا، مار کے توڑ دیا، کسی کی گاڑی کھڑی ہے، اینٹ ماری، اس کا شیشہ توڑ دیا، اس کا کیمرہ توڑ دیا، کسی کی بیل بجائی، بھاگ گئے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر دوبارہ آئے، پھر صاحب خانہ اندر چلا گیا، پھر بیل بجائی، پھر بھاگ گئے۔ کبھی کسی کو فون کر کر کے ستا رہے ہیں، کبھی کسی کو میسج کر کر کے بلا وجہ پریشان کر رہے ہیں۔ یہ سارے طریقے ہمارے ہیں کہ نہیں؟ بلا وجہ ہی کسی چیز کو نقصان پہنچا دیتے، کسی کی بڑی خوبصورت دیوار پہ پینٹ ہوتا ہے، سپرے لے کے اس کے اوپر کچھ لکھ دیتے ہیں، فلاں ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اور فضولیات، بکواسیات لکھ دیتے۔ اور تعلیمی اداروں کے اندر کئی جگہوں پہ ایسے نوجوان بے راہ روی کا شکار، دین سے دور مسلمان، نام کے مسلمان، کیا کرتے ہیں؟ یہ جو فین ہوتے ہیں ان کے بلیڈ پر ٹیڑھے کر دیتے ہیں۔ کیا ملا بھائی تمہیں ایسا کرنے سے؟ کچھ نہیں ملا، سوائے تم نے اپنی اس کرتوت سے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کیا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مسلمان جن کو تم اس طریقے سے اپنے ہاتھ سے نقصان پہنچا رہے ہو، کل قیامت کا دن ہوگا، یہ تمہارا گریبان پکڑیں گے اللہ کی عدالت میں۔ یہ جو نقصان کیے ہیں نا، یہ جو تمہیں دنیا میں تو نے ہمیں تکلیف پہنچائی تھی نا، ان کا ازالہ کرو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ تو سارے گناہ بے لذت ہیں، جن کا کوئی لذت بھی کوئی نہیں، کوئی فائدہ بھی کوئی نہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ صرف ستانا،
کوئی خاتون جا رہی ہے، کوئی بوڑھا جا رہا ہے، اس کے پاؤں میں پٹاخہ پھینک دیا، یہ سب کام چھوڑ دیں۔ کسی کے تالے کے اندر ایلفی ڈال دی، یہ ہمارے ہاتھ سے کیا دوسرے مسلمان محفوظ ہیں؟ مسلمان کے ہاتھ سے تو پوری انسانیت محفوظ رہتی ہے۔ مسلمان کو تو کسی کافر کو بھی بلا وجہ نقصان تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، بلا وجہ۔ ہاں اگر وہ آپ سے لڑتا ہے، میدان میں آتا ہے تو اس کے ساتھ لڑا جائے گا، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عام اقلیتیں، غیر مسلم منورٹیز جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، آپ کی حکومت کے انڈر رہتے ہیں، اس کو تسلیم کر کے مسلمان، آپ ان کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ان کو نہیں پہنچا سکتے جو آپ کے دین کے دشمن ہیں، آپ کے دین کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ تو کیا جو آپ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے، جو مسلمان ہے، جس کے متعلق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک عمارت کی مانند ہے، ایک دیوار کی مانند ہے، ایک جسم کی مانند ہے، کیا اس مسلمان کو اس طرح تکلیف پہنچانا، نقصان دینا یہ جائز ہے؟ یہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہوگا۔ ایسے کسی کی جاتے جاتے ہوا نکال دی، ایسے کسی کی موٹر سائیکل کا پلگ نکالا اور پھینک دیا کہیں، ایسے کسی نوجوان کی مسجد میں یا کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے سے جوتا پکڑا اور غائب کر دیا، جوتا پھینک دیا کہیں دور دراز، وہ بیچارہ ننگے پاؤں گھر جا رہا۔ یہ سب چیزیں اپنے ہاتھوں سے دوسروں کو نقصان پہنچانے والی۔ اچھا اسی طرح ایسے کسی کو مار کے بھاگ گئے، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کو ایسے چند نوجوان پیچھے سے آئے، وہ بائک پہ جا رہے تھے، پیچھے سے آئے اور ان کو دھکا دیا چلتی بائک پہ، وہ بیچارے گر گئے اور ان کی ہڈیاں فریکچر ہو گئی۔ کتنی دیر تک بیچارے بازو باندھے رکھا انہوں نے، کتنے مہینے۔ یہ کیا ہے؟ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرم آئے یہود۔ علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا، اخوت تو اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے۔ اسلام تو یہ ہے، اخوت تو یہ ہے، مسلمان کا درد محسوس کیا جائے۔ اگر اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو دوسرے مسلمان بے قرار ہو جائیں، بے چین ہو جائیں، اور ہم اپنے ہاتھوں سے دوسرے لوگوں کو مارتے بھی ہیں، دوسرے لوگوں کا خون بھی بہاتے ہیں، حتیٰ کہ نمازیوں کو بھی نہیں بخشتے۔ اللہ محفوظ فرمائے۔ اسی طرح اپنی زبان سے بھی کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چغلی کرتے ہیں، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، کسی کی عزت کو خاک میں ملاتے ہیں، کسی کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، زبان چلا رہے ہیں، ادھر ادھر کسی کے کان میں باتیں کر رہے ہیں، پلاننگیں ہو رہی ہیں، جیلسی کی وجہ سے اس کے خلاف لوگوں کا ذہن بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب چغلی، غیبت، اور یہ کسی کی غیر موجودگی میں اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر اس کے خلاف پلاننگیں، سازشیں، زبان کے جتنے فتنے ہیں، چاہے آپ اس شخص کے سامنے اس کو گالی دیں، اس کو برا بھلا کہیں، اس کو تکلیف پہنچائیں، اس کو ہرٹ کریں، اس کو دکھ دیں، چاہے تو اس کی غیر موجودگی میں اس کی بےزتی کریں، اس کی عزت سے کھیلیں، یہ سب زبان کے فتنے ہیں۔ اور مسلمان ہمیشہ اپنی زبان کو قابو اور کنٹرول میں رکھتا ہے۔ مسلمان تو اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو جو اپنی زبان اور ہاتھ سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے دوسروں کو امن نہیں دے سکتا، دوسروں کو خوشی نہیں دے سکتا، دوسروں کے چہروں پہ مسکراہٹ نہیں بکھیر سکتا، تو کم از کم، ارے مسلمان، کم از کم اپنے ہاتھ اور اپنی زبان کو اتنا کنٹرول تو کر لے کہ تیرے ہاتھ اور تیری زبان سے کسی کے آنکھوں کے اندر آنسو تو نہ آئیں، کسی کا دل پاش پاش تو نہ ہو جائے، کسی کے جذبات اور اس کی فیلنگز ریزہ ریزہ تو نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو ایسے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو دوسروں کے لیے بالکل بے ضرر ہوں، پوری انسانیت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے، اور بطور خاص مسلمانوں کے لیے ہم بے ضرر ہوں، ہم امن کا، سکون کا پیغام ہوں۔
اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔